کیا آپ نے محسوس کیا دل اندر سے بے چین سکون سے خالی؟ کبھی نماز پڑھتے ہیں دل حاضر نہیں ہوتا، کبھی کسی کام میں دل نہیں لگتا، اگر کوئی بات سننے کی کوشش کرتے ہیں تو آدھی سمجھ آتی۔ اگر ایسا ہے تو یہ آپ کی تھکن یا بے دلی نہیں بلکہ آپ کی روح کا خاموش وارننگ سائن ہے۔ ذرا سچ بتائیے، آپ پہلے جیسے نہیں رہے۔ پہلے آپ دل لگا کر عبادت کیا کرتے تھے، اب حرکات باقی رہ گئی۔ پہلے آپ دل لگا کر گفتگو کیا کرتے تھے، اب دماغ بھاگ جاتا ہے۔ پہلے آپ دل میں سکون محسوس کرتے تھے، اب خالی پن محسوس کرتے ہیں۔ یارو، یہ سستی یا عدم دلچسپی کی وجہ نہیں ہے، یہ دل کے اندر ایک خاموش ٹوٹ پھوٹ ہے۔ اور جب دل ٹوٹ جائے تو زندگی کے اندر 3 ستون کمزور ہو جاتے ہیں۔ پہلا ستون اللہ سے تعلق، جو انسان کا کمزور ہو جاتا ہے، اور دوسرا ستون رشتے ناطے محبت کمزور ہو جاتے ہیں، اور تیسرا ستون علم اور اندرونی سکون، جسے روحانیت کا نام دیتا ہوں، وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ یارو، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، جب انسان کا دل حاضر نہیں ہوتا تو زندگی کا سکون کبھی بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اب ذرا حقیقت سنیں، یہ آپ کا دل خراب نہیں ہوا، بس یہ ذرا اوور لوڈڈ ہو گیا ہے۔ ہر دکھ، ہر پریشانی، ہر تکلیف، ہر غم آپ کے دل کے اندر جمع ہو گیا ہے۔ اب دل چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں اٹینشن دیتا ہے، اسے کہتے ہیں ایموشنل فریگمنٹیشن۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پیٹرنز ختم ہو جاتی ہے، گہرائی سے سوچنا ختم ہو جاتا ہے، اندرونی سکون ختم ہو جاتا ہے، روحانیت ختم ہو جاتی ہے، اور احساس سکون ختم ہو جاتا ہے۔ جب دل چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں اٹینشن دیتا ہے تو زندگی میں کبھی بھی سکون حاصل نہیں ہوتا۔ یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، انسان کا دل ہمیشہ اللہ کی یاد کے امتحان میں رہتا ہے۔ قرآن مجید بار بار فرماتا ہے تدبر، تفکر، ذکر، یعنی دل سے سوچنا، غور و فکر کرنا، عمل کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے؟ اور ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ دل ہے مگر سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں، یعنی سمجھ آئے۔ اب جہاں سارا معاملہ دل کی کیفیت کا ہے، دماغ کا نہیں۔ جب دل بیدار ہوگا تو زندگی کا سکون اور دل کا سکون بیدار ہوگا۔ یارو، اگر دل سو جائے، بیدار ہی نہ ہو پائے، تو زندگی کا سکون اور دل کا سکون کبھی بیدار نہیں ہوگا۔ دیکھیں، فوکس کیا ہوتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب عبادت کرتے تھے تو دنیا ختم ہو جاتی۔ صحابہ فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت ایسی تھی جیسے وہ کسی سے راز کی باتیں کر رہے ہوں۔ یہ ہے الٹیمیٹ فوکس۔ کیوں؟ کیونکہ دماغ حاضر ہے، دل حاضر ہے، روح حاضر ہے، اور جب مقصد عظیم ہوتا ہے تو سکون اور توجہ خود آتی ہے۔ اور جب زندگی بکھری ہوتی ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہے، تو پھر دل بھی بکھر جاتا ہے۔ آج ہم اپنے دل میں سکون محسوس کیوں نہیں کر پاتے؟ کیونکہ ہم نے دل کو میننگ فل نہیں رکھا، کائنڈنیس نہیں رکھا، ہم ریئیکٹ کرتے ہیں۔ یارو، ہم زندگی کی سپرفیشل چیزوں میں خود کو گم کر دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے ہماری بے چینی کی۔ اب سنیں ریکوری پروسیس، اور یہ سائنس بھی ہے اور اسپرچویلٹی بھی۔ اسٹیپ 1، ہارٹ ڈیٹیکٹس۔ روز کچھ لمحے آپ خاموشی کے ساتھ بیٹھیں، کوئی ایکٹیویٹی نہیں، کوئی کام نہیں، کوئی سرگرمی آپ پرفارم نہیں کریں گے، صرف خاموشی کے ساتھ آپ نے بیٹھنا ہے۔ شروع میں آپ کو بے چینی ہوگی، گھٹن محسوس ہوگی، اور یارو یاد رکھیں یہ ہیلنگ پروسیس ہے۔ اور دوسرا جو اسٹیپ ہے وہ ہے سنگل ٹاسک، سنگل فوکس۔ یارو، ایک وقت میں صرف ایک کام کریں، ایک وقت میں ایک سرگرمی پرفارم کریں، ایک ایکٹیویٹی میں حصہ لیں۔ یہ جو بیک وقت 3-4 سرگرمیوں میں حصہ لینے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی سکون نہیں پاتے، اور ملٹی پل جو ٹاسکنگ پوائنٹ کو چوز کرتے رہتے ہیں، ان کی زندگی ویسے بے چینی کی صورت میں چلی جاتی۔ تو دوسرا جو اسٹیپ ہے وہ ہے سنگل ٹاسک، سنگل فوکس، ایک وقت میں ایک کام کریں۔ اور تیسرا جو اسٹیپ ہے وہ ہے ڈیپ بریتھنگ اینڈ ہارٹ ریسیٹ۔ ڈیلی کی بیس پر آپ نے 5 منٹ اپنی سانس پر فوکس کرنا، گہری سانس لینی ہے، خاموشی کے ساتھ، سکون کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ تو یہ جو عمل آپ کریں گے یہ آپ کے دل کی سکیچڈ سرکٹ کو ریکنیکٹ کرتا ہے،
اور آپ کے دل میں دماغ میں ایک سکون کی خلا پیدا کرتا ہے۔ اور چوتھا جو اسٹیپ ہے وہ ہے اسپرچول اینکورنگ۔ نماز ہو، ذکر ہو یا کوئی بھی عبادت ہو، اس کے ہر لفظ کو اپنے اندر محسوس کریں، غور و فکر کریں اور دل کی موجودگی کو یقینی بنائیں۔ پانچواں جو اسٹیپ ہے وہ ہے میننگ فل لیونگ۔ یارو جس دل کی زندگی کا مقصد بڑا ہوتا ہے، ویژن بڑا ہوتا ہے، سوچ بڑی ہوتی ہے، پھر اس دل کے اندر سکون اور توجہ خود بخود پیدا ہونے لگتی ہے۔ یارو ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، یہ ایک ریئل واقعہ ہے۔ ایک نوجوان، ایک لڑکا میرے پاس آیا اور مجھے آ کر کہنے لگا کہ حسنین بھائی میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور کبھی کبھار عبادات بھی کر لیتا ہوں، اور جب قرآن مجید کھول کر پڑھنے بیٹھتا ہوں تو 2 منٹ بھی نہیں گزرتے بے چینی شروع ہو جاتی۔ تو پھر میں نے جواب میں کہا کہ تم کتنا وقت سوشل میڈیا پر یا موبائل فون پر سرف کرتے ہو اور دوسری ایکٹیویٹیز؟ تو وہ پھر مجھے جواب دینے لگا، وہی لڑکا، کہ میری عمر کا تھا وہ بھی، تو وہ مجھے کہنے لگا کہ حسنین بھائی 4 سے 5 گھنٹے میں سوشل میڈیا پر اپنے پرفارم کرتا ہوں، ادر ایکٹیویٹیز بھی کرتا ہوں اور اس طرح وقت گزرتا ہے۔ تو پھر میں نے اسے جواب میں کہا کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے۔ اب اس کو میں نے تسلی دی۔ تو اب میں نے کہا کہ آپ کا دل جو ہے، اس لڑکے کو میں نے کہا آپ کا دل اب اسٹیمولس کے لیے ٹرینڈ ہے، کہ اب آپ کو بے چینی ہو چکی ہے، اب آپ کو سکون کی تلاش ہے۔ تو پھر میں نے اس لڑکے کو پہلا اسٹیپ بتایا، ہارٹ ڈیٹیکٹس۔ میں نے کہا اس کی پریکٹس کرو، اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرو، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ جب اس لڑکے نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا تو پھر کچھ دنوں بعد اس کا فون آیا مجھے، کہنے لگا حسنین بھائی مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ میں سکون پایا، سکون کی زندگی گزار رہا ہوں۔ تو میں نے پوچھا وہ کیسے؟ تو وہ لڑکا کہنے لگا حسنین بھائی جو آپ نے اسٹیپ مجھے بتایا تھا ہارٹ ڈیٹیکٹ، اس پر جب میں نے عمل کرنا شروع کیا تو پھر میں نے پہلی بار زندگی میں خاموشی کو اتنی گہرائی کے ساتھ محسوس کیا، اور وہ خاموشی جب میرے دل کو چھونے لگی تو پھر میں عبادت میں مشغول ہو گیا، قرآن پڑھنے میں مشغول ہو گیا، اور ادھر ادھر کی جو ایکٹیویٹیز تھی وہ مجھے بے چین کرنے لگی۔ تو پھر مجھے ریئلائز ہوا کہ یہ اسٹیپ آپ کو بھی بتانے چاہیے۔ تو یہ ایک ریئل سٹوری ہے، حقیقی واقعہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا، تو آپ ان اسٹیپ کو ضرور فالو کریں۔ یارو دل کا جو سکون ہے نا، وہ ٹیلنٹ میں نہیں ہے، وہ ڈسپلن میں ہے، اور دل کی جو توجہ ہے وہ لگژری نہیں ہوتی، یہ سروائیول سکل ہوتی ہے جو آہستہ آہستہ آپ کی لائف میں ڈیولپ ہوتی ہے، کوشش سے، اسٹرگل سے۔ اگر آپ اپنے دل کی توجہ کھو بیٹھے تو آپ اپنی زندگی کا روحانی سکون کھو دیں گے، اپنی زندگی کا مقصد بھی کھو دیں گے۔ لیکن اگر آپ اپنے دل کو واپس لے آئے تو یقین مانیں آپ اپنی زندگی کی تقدیر واپس لے لیں گے۔ یارو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا میری، جہاں دل جاتا ہے وہاں زندگی بنتی ہے، اور اپنے دل کے سکون کو محفوظ بنائیں اور اپنی زندگی کو محفوظ بنائیں۔ یارو یہ جو اسٹیپ اور یہ جو معاملات میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں، شیئر کیے ہیں، ان پر عمل کریں اور پھر دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں جو سکون ہوتا ہے، آپ کے دل کے اندر جو ٹوٹ پھوٹ ہے اس کے اندر کتنا سکون محسوس ہوتا ہے۔ آپ اپنے تعلقات میں بحالی کی طرف جائیں گے۔ پہلے نمبر پر آپ اپنے رب کے ساتھ اپنا ریلیشن مضبوط کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ دوسرے نمبر پر آپ اپنی ذات کے ساتھ مخلص ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تیسرے نمبر پر آپ اپنے رب کے ساتھ جو آپ نے وعدے کیے تھے، جو آپ نے کنیکشن بلڈ کرنے کی کوشش کی تھی اور کسی وجہ سے نہیں ہو پایا تھا، وہ شروع ہو جائے گا۔ اور جب آپ کی ذات وہ تنہائی ہوگی، وہ آشنائی ہوگی، آپ کی رب سے ملاقات ہوگی، سجدہ ہوگا، آپ کی رب سے التجا ہوگی، آپ کے آنسو ہوں گے، پھر رب کی پکار ہوگی کہ اے میرے بندے میں نے تجھے بخش دیا ہے، تو پھر اس لمحے کا، اس کیفیت کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ تو دل کو محفوظ بنائیں، اس سے آپ کی زندگی محفوظ بنے گی، کیونکہ دل صرف وہ جگہ ہے، وہ مقام ہے جس میں رب کی ذات کو رکھا جائے۔